فائز تو دنیا چھوڑ ہی دے گا جب اس کو پتہ چلے گا کہ خدا نے تو اس کو ہر خوشی سے نوازنا چاہا تھا، پر اس نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے اپنی ہر خوشی کا گلا گھونٹ دیا۔ وہ سچائی کا پتہ چل جانے کے بعد اپنی غلطیوں کی حریم سے معافی بھی مانگنے جاتا ہے، لیکن فائز اور اس کے گھر والوں کی باتیں سہتے سہتے اور ان کی زیادتیاں برداشت کرتے کرتے اب تو حریم کا دل بھی پتھر ہو چکا ہے، اور حریم کا باپ اور بھائی بھی اس کو سختی سے منع کر دیتے ہیں کہ دوبارہ حریم کے سامنے مت آنا، کیونکہ اب عدت ختم ہوتے ساتھ ہی وہ مدثر سے شادی کرنے والی ہے۔ اپنا سب کچھ کھو دینے کے بعد وہ اپنی ماں کے ساتھ بھی رہنا نہیں چاہتا، اور وہ ایک مزار پہ جا کر بیٹھ جاتا ہے اور فیصلہ کر لیتا ہے کہ اب باقی کی ساری زندگی یہیں گزار دوں گا۔ کہکشاں بیگم جو سمجھتی تھی کہ وہ اتنی پرفیکٹ سوچ رکھتی ہیں کہ وہ جو بھی فیصلہ سوچ لیں ویسا ہی ہو جاتا ہے، ان کی سب چالیں ہی ناکام ہو گئیں، الٹا انہی کے گلے پڑ گئیں۔ انہوں نے حریم کو تو فائز کی زندگی سے نکال دیا، لیکن ساتھ ہی وہ اپنے بیٹے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں۔ ادھر حریم کی عدت ختم ہو جانے کے فوراً بعد ہی مدثر اپنی والدہ کو لے کے حریم کے والد کے پاس آ جاتا ہے اور وہ ان سے حریم کا ہاتھ مانگتے ہیں۔ حریم کا والد اور اس کا بھائی تو آلریڈی یہی چاہتے تھے کہ اب حریم کی زندگی میں خوشیاں ہی دیکھیں۔ وہ فوراً ہاں کر دیتے ہیں، اور مدثر اور اس کی والدہ چاہتے ہیں کہ اب جلد از جلد حریم اور مدثر کا نکاح ہو جائے، تو وہ اگلے ہفتے کی ہی تاریخ دے دیتے ہیں۔ نکاح کے دن جب یہ لوگ مسجد پہنچتے ہیں تو وہاں فائز بھی ان کو دکھائی دیتا ہے۔ حریم فائز کو اس حلیے میں دیکھ کے اداس ہو جائے گی۔ فائز حریم کے پاؤں پکڑ کے اس سے معافی مانگے گا، لیکن حریم کا بھائی روفی اس کو دور لے جائے گا۔ یہاں مولوی صاحب ان کا نکاح پڑھوانے ہی والے ہوں گے کہ مدثر ان کو روک دے گا، اور وہ حریم سے پوچھے گا کہ کیا تم دل سے مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو، یا دل میں کہیں نہ کہیں ابھی تک فائز بھی موجود ہے۔ حریم اس بات کا کوئی جواب نہیں دے گی، لیکن مدثر حریم کی اداسی اس کی شکل سے پہچان چکا ہے۔ وہ فائز کو بلوائے گا اور حریم کا ہاتھ فائز کے ہاتھ میں دے دے گا۔ حریم مدثر سر کو بہت احسان مند آنکھوں سے دیکھتی ہے کہ حریم کہیں نہ کہیں چاہتی تو یہی تھی، لیکن اتنا سب ہو جانے کے بعد وہ اپنے باپ اور بھائی کے سامنے کچھ بولنے کی جرأت نہیں کر پا رہی تھی۔ جہاں حریم اور فائز کی شادی ہو جائے گی، لیکن ڈرامے کا اصلی ہیرو تو میری نظر میں مدثر ہی بن جائے گا، جس نے حریم کی خوشیوں کے آگے اپنی خوشیاں بھی قربان کر دیں۔ دوسری طرف کہکشاں بیگم جو اپنی سب غلطیوں کی سزا پا چکی ہیں اور ان کا سارا گھمنڈ ٹوٹ چکا ہے، اب وہ حریم سے دل سے اپنی ہر غلطی کی معافی بھی مانگنا چاہتی تھی، لیکن حوصلہ ہی نہیں کر پا رہی تھی حریم سے سامنا کرنے کا۔ جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ حریم اور فائز کی شادی ہو چکی ہے تو وہ سجدے میں گر جاتی ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں کہ انہوں نے زندگی میں جتنا بھی برا کیا اللہ نے ان کو معاف کر دیا اور ایک موقع اور دے دیا۔ دوسری طرف ریان اور ہمنا کو بھی اپنی سزا مل جاتی ہے، ان کو کینیڈا سے ڈپورٹ کر دیا جاتا ہے۔ واپس پاکستان آ کے ہمنا ریان کو چھوڑ دے گی اور اپنے والدین کے پاس واپس چلی جائے گی۔ ریان میں اتنی ہمت تو نہیں ہوتی کہ وہ اپنے پیرنٹس کا سامنا کر پائے اور ان سے معافی مانگ پائے، لیکن وہ ان کے پاس آتا ہے اور ان سے دل سے معافی مانگتا ہے۔ شیخ فرقان اور کہکشاں بیگم تو صاف انکار کر دیں گے اور اس کو معافی نہیں دیں گے، لیکن فائز اپنے بھائی کو معاف کر دے گا اور ماں باپ سے بھی بولے گا کہ غلطی کس نے نہیں کی، ہم لوگوں نے بھی تو اتنی غلطیاں کی ہیں پر اللہ نے ہمیں معاف کر دیا۔ تو جب ریان بھائی بھی اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہیں تو ہم سب کو ان کو بھی معاف کر دینا چاہیے۔ پھر یہ لوگ ہمنا کے گھر والوں پر کیس کریں گے اور اپنی سب بینکرپٹ پراپرٹی واپس حاصل کر لیں گے۔ ہمنا جب دیکھے گی کہ ان لوگوں کا سٹیٹس واپس اچھا ہوتا جا رہا ہے تو وہ ریان سے صلح کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن اب ریان کی آنکھیں ہمنا کی طرف سے مکمل طور پر کھل چکی ہیں اور وہ اس کو صاف ہی منع کر دے گا۔ ادھر وقاص بھی اپنی والدہ کو منا کر لے آئے گا اور لائبہ کا ہاتھ مانگے گا، لیکن اب کہکشاں بیگم ان کی شادی سے انکار کر دیں گی۔
لائبہ مدثر سر کے گھر جائے گی، ان کو دل سے تھینک یو بولیں کہ انہوں نے فائز اور لائبہ بھابھی کو دوبارہ سے ملوا دیا۔ یہاں مدثر کی والدہ کو لائبہ کی معصومیت بھی بہت پسند آ جائے گی اور اب وہ اپنے بیٹے مدثر کے لیے لائبہ کو اپنی بہو بنانا چاہیں گی۔ وہ فائز اور حریم سے اس کے رشتے کی بات کریں گے جو مدثر اور لائبہ کے رشتے کے لیے ہاں کر دیں گے، اور کہکشاں بیگم یہاں حریم کی اور بھی احسان مند ہو جائیں گی کہ انہوں نے اس کی بیٹی کے لیے اتنا اچھا رشتہ تلاش کر دیا۔ دوستو، ڈرامے کی یہ اینڈنگ آپ کو کیسی لگی؟ اس کے بارے میں بھی جواب کمنٹس میں لازمی دیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔